افغانستان کے وزیر خارجہ کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہی افغانستان دہشت گردی کا مرکز ہوتا تو پھر ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان اور چین جیسے دیگر ہمسایہ ممالک کیوں شکایت نہیں کرتے، صرف پاکستان ہی کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال سننے میں تمام لوگوں کو بڑا انسپائرنگ لگ سکتا ہے، معقول بھی لگ سکتا ہے، اور لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی اس سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا ہماری حکومت پاکستان اس کا جواب کیسے دیتی ہے، لیکن بینگ اے پاکستانی میرے پاس اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ یہ سمجھنا بھی ہمیں ضروری ہے کہ جن ممالک کا ذکر یہ صاحب فرما رہے ہیں، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان اور ایران، یہ نہ تو عالمی سپر پاور ہیں اور نہ ہی بھارت جیسے کسی دشمن ملک کے نشانے پر ہیں۔ ان کے ساتھ بھارت کے کوئی پرانے تنازعات یا جنگی محاذ نہیں رہے، لیکن پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک مضبوط مسلم ریاست بھی ہے اور سب سے بڑھ کر بھارت کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ چین ایک طاقتور ہمسایہ ضرور ہے مگر وہ مسلم ملک نہیں ہے، اس کے اپنے اسٹریٹجک مفادات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ فرق یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے وجود سے ہی خوفزدہ ہے۔ بھارت نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا ہے، 4 جنگیں لڑ چکا ہے مگر کبھی پاکستان کو میدان میں شکست نہ دے سکا۔ اب وہی بھارت افغانستان کے راستے پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ بھارت کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا سب سے آسان راستہ افغان سرزمین کے ذریعے ہی ہے۔ افغانستان میں بیٹھے ہوئے چند عناصر جو خود کو جہادی اور بھائی چارے کے لبادے میں چھپاتے ہیں، در حقیقت بھارت کے مفاد میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کی فنڈنگ، تربیت اور ہتھیار کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کوئی راز تو نہیں ہے۔ پاکستان نے بارہا اقوام متحدہ، فیفٹا اور دیگر بین الاقوامی فورسز میں یہ شواہد پیش کیے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کئی نیٹ ورک افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان صرف الزام ہی نہیں لگاتا بلکہ ٹھوس شواہد اور انٹیلیجنس رپورٹ اور گرفتار دہشت گردوں کے اعترافات کے ذریعے دنیا کو دکھا چکا ہے کہ بھارت اور افغان سرزمین کا گٹھ جوڑ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے ہمیشہ بھائی چارے اور انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ پچھلی 4 دہائیوں سے پاکستان نے 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو پناہ دی، ان کے لیے دروازے کھولے، سکول، ہاسپٹلز، روزگار کے مواقع، سب کچھ کھول دیے۔ پاکستان نے کبھی افغان عوام کو دشمن نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ بھائی سمجھ کر سر آنکھوں پر بٹھایا۔ لیکن افسوس، اس قربانی کے بدلے پاکستان کو کیا ملا؟ کیا دہشت گردی، خون ریزی اور اپنے معصوم بچوں کی لاشیں؟ پاکستان کے فوجی جوانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اپنے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھائیں۔ ان سب کی کڑیاں افغانستان کی سرزمین تک ہی پہنچتی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی افغان وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پاکستان ہی شکایت کرتا ہے، تو پھر شاید انہیں اپنی پالیسیوں اور اپنے ملک کے اندر موجود ان عناصر پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جو بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں بک کر افغانستان کو بھارت کی پراکسی بنا رہے ہیں۔ افغان عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر کیوں ان کے ملک کو دوسروں کے ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا چند پیسوں کے بدلے پاکستان جیسے خیر خواہ ہمسائے کو نقصان پہنچانا افغان قوم کے مفاد میں ہے؟ پاکستان کی نیت ہمیشہ امن، استحکام اور بھائی چارے پر مبنی رہی ہے، مگر امن کا ہاتھ ہمیشہ مضبوط ہاتھ سے ہی پکڑا جا سکتا ہے۔ پاکستان اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ دہشت گردی کے ہر ٹھکانے، ہر پناہ گاہ، ہر پراکسی کو جواب دیا جائے گا۔ وطن عزیز کے دفاع میں جام شہادت نوش کرنے والے ہمارے 12 بہادر سپوتوں کی آج نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور گورنر کے پی کی بھی شامل ہوئے، اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی شامل تھے اور پاکستانی شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ یہ وطن ہمیشہ ان جاں بازوں کی قربانیوں کا مکروز رہے گا جنہوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانیں نشاور کر دیں۔ قوم اپنے ہیروز کو ہمیشہ سلام پیش کرتی رہے گی۔ شہدائے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔